الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد تمام احباب کو ماہ ربیع الاول شریف کی آمد مبارک ہو. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ نار جہنم سے آزاد فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ اس مکمل مہینے میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ محافل کے انعقاد اور زیادہ سے زیادہ درود و سلام کی ہمت عطا فرمائے. اور ماہ ربیع الاول شریف جو کہ کائنات میں سب سے بڑے انقلاب کا زمانہ ہے، ہمیں اس میں اپنے اخلاق میں اپنے کردار میں ایک انقلابی روح پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رب ذوالجلال ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ آئندہ ماہ ربیع الاول شریف کے استقبال کی توفیق عطا فرمائے. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے عجائب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ ہمارے آقا ہمارے مولا تمام رسولوں کے قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ایسی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس کائنات میں آخری انسان تک کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے
کہ جس کی ولادت کو وہ رتبہ دیا گیا ہو جو رتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہے. اسی بیس پر جس انداز میں آپ کی ولادت کی خوشی کائنات میں منائی جاتی ہے، دوسری کوئی ولادت ایسی خوشیوں کی حامل نہیں ہے. اس سلسلہ میں سیرت کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، وقت ولادت میں اور بعد میں جو عجیب و غریب مناظر دیکھے گئے ان کا ذکر کیا گیا ہے. ان میں امام قسطلانی نے مواہب الدنیا میں تفصیل سے ان کو لکھا، امام زرقانی نے مواہب کی شرح زرقانی میں ان کا تذکرہ کیا، خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء، دیگر درجنوں کتب اور سینکڑوں وہ کتابیں جو کہ مختلف صدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تذکرہ پر لکھی گئی، ان میں ان امور کو ذکر کیا گیا جن امور کو ہر دور میں امت مسلمہ سنتی رہی ہے اور سناتی رہی ہے. ابو نعیم نے عمر بن قتیبہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا زمانہ قریب آ گیا تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ الفاظ فرشتوں سے سنے کہ رب ذوالجلال نے فرشتوں کو یہ کہا، افتحوا ابواب السماء کلہا وابواب الجنان، کہ فرشتوں آسمان کے بھی سارے دروازے کھول دو اور جنت کے بھی سارے دروازے کھول دو. وَأُلْبِسَتِ الشَّمْسُ يَوْمَئِذٍ نُورًا عَظِيمًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد جو دن آیا اس دن سورج کی روشنی بھی پہلے سے بڑھا دی گئی. وَكَانَ قَدْ أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى تِلْكَ السَّنَةَ لِنِسَاءِ الدُّنْيَا أَن يَحْمِلْنَ ذُكُورًا، تو رب ذوالجلال نے اس سال تمام عورتیں جن کے ہاں یعنی جن کی عمر ایسی تھی اور جو اس مرحلے میں تھی کہ ان میں ولادت ان کے ہاں ہو سکتی ہے، رب ذوالجلال نے سب کو بیٹے عطا فرمائے اور کسی کو بیٹی عطا نہیں کی. ایسا کیوں ہوا؟ روایت میں موجود ہے کرامۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے پیش نظر، آپ کے شرف کے پیش نظر خالق کائنات جل جلالہ نے دنیا میں ایسا اہتمام فرمایا ہے. ابو سعید عبد الملک نیشاپوری نے اپنی کتاب موجم کبیر میں یہ ذکر کیا ہے، اور ایسے ہی السعادہ کتاب کے مصنف نے بھی، اور امام ابو نعیم نے حلیہ میں اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا خود یہ بات لوگوں کو بتاتی رہی، کہتی ہیں اتانی آت ہینا مر بی من حملی ستۃ اشہر، میرے بطن پر نور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ گر ہو جانے کے بعد جب 6 مہینے گزر چکے تھے تو میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک ذات میرے خواب میں جلوہ گر فی المنام، وقال علی یا آمنہ، اس نے مجھے کہا اے آمنہ انک حملت بخیر العالمین، تمہارے پیٹ میں جو ذات ہے اللہ نے اس کو سارے جہانوں کا سردار بنایا ہے. امام زرقانی نے اس کی شرح میں لکھا کہ عالمین سے مراد وہ جہان جو پہلے گزر چکے تھے اور وہ زمانہ جو موجود تھا
اور وہ جو مستقبل میں آنے والے زمانے تھے. یعنی یہ بتایا گیا کہ آپ کے شکم اطہر میں جو ہے جن کی ولادت ہوگی ان جیسا پہلے بھی کوئی نہیں تھا اور ان جیسا اب بھی کوئی نہیں ہے اور ان جیسا مستقبل میں بھی کوئی نہیں ہوگا. فَإِذَا وَلَدتِّهِ فَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا، جب تم نے ان کو جنم دینا ہے اور ان کی جلوہ گری ہو جائے گی تو تم نے ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا ہے. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں میں اس بات پر پوری طرح مطمئن تھی اور جب وقت معین آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وعبد المطلب فی طوافہ، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ طواف میں مصروف تھے. کہتی ہیں میں گھر میں موجود تھی، میں نے رأیت کأن جناح طائر ابیض قد مسح علی فؤادی، مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے سفید پرندے کا ایک پر وہ میرے دل کو مس کر رہا ہے. تو اس کی بنیاد پر جو علیحدگی میں اور وقت ولادت کے درد کی بنیاد پر ہو سکتا تھا گھبراہٹ پیدا ہو، محسوس ہوا کہ مس کر رہا ہے، ان سارے خدشات خطرات کو دور فرما دیا. فذهب عني الرعب، تو مجھ سے روب ظاہر ہو گیا، یعنی جو خطرات تھے اور کل وجن اجدہ، اور جو بھی درد مجھے محسوس ہو رہا تھا سارے کا سارا درد ختم ہو گیا. اس کے بعد کہتی ہیں فَإِذَا أَنَا بِشَرْبَةٍ بَيْضَاءٍ، میرے پاس ایک سفید رنگ کا شربت پیش کیا گیا. فَتَنَاوَلْتُهَا، میں نے وہ شربت پیا. فَأَصَابَنِي نُورٌ عَالٍ، تو جو ہی میں نے وہ شربت پیا تو مجھے ساری کائنات روشن نظر آنے لگی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تمہید میں مجھے جب وہ شربت پلایا گیا تو میں نے دیکھا کہ ارد گرد جہان میں روشنی پھیل گئی ہے. اور پھر یہ کہتی ہیں ایسی روشنی میں میں نے دیکھا تو چند خواتین میرے پاس موجود تھی. میں نے تعجب کیا کہ میں نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں تھا، مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے ولادت کو پوشیدہ رکھنا ہے، تو یہ ان کو پتہ کیسے چل گیا اور یہ میرے پاس پہنچ گئی ہیں. تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خواب کا ذکر کرتی ہیں کہ جب بینما انا اتعجب، میں تعجب کر رہی تھی کہ یہ کہاں سے آ گئی ہیں، تو انہوں نے خود اپنا تعارف کروایا. فقلن لی نحن آسیہ امرات فرعون، ایک نے کہا میرا نام آسیہ ہے اور میں فرعون کی بیوی ہوں. قرآن مجید میں اس کے بعد میں تذکرہ کیا گیا کہ ایک نہایت ہی صالح خاتون کے طور پر اس نے فرعون کا سارا تشدد برداشت کیا مگر پھر بھی اس نے حق نہیں. عمران کی بیٹی وَهَؤُلَاءِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، اور یہ دوسری ہے ہمارے ساتھ یہ ساری حوریں ہیں. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے ان سب کو دیکھا اور اس کے بعد میرے سامنے وہ منظر بھی تھا اذن بدیباج ابیض قد مد بین السماء والارض، ایک سفید رنگ کا نہایت ہی قیمتی ریشمی کپڑا زمین و آسمان کے درمیان پھیلا دیا گیا. کہتی ہیں وَرَأَيْتُ رِجَالًا قَدْ وَقَفُوا فِي الْهَوَاءِ بِأَيْدِيهِمْ أَبَارِيقَ مِنْ فِضَّةٍ، میں نے فضا میں ایسے مرد بھی اڑتے دیکھے کہ جن کے ہاتھوں میں چاندی کے کوزے موجود تھے. ثم نظرت فَإِذًا أَنَا بِقِطْعَةٍ مِنَ الطَّيْرِ، پھر میں نے ایک جھرمٹ پرندوں کا دیکھا. قد اقبلت حتى غطت حجرتی، کہ وہ میرے حجرہ کے ارد گرد آ گئے اور یہاں تک کہ انہوں نے میرے حجرے کو ڈھانپ لیا. مناکیرھا من زمرد، ان کی چونچیں زمرد سے بنی ہوئی تھیں اور وہ میرے حجرے کے گرد موجود تھے. اجنحتھا من الیاقوت، اور پر ان کے یاقوت کے تھے. کہتی ہیں فکشف اللہ عن بصری، اللہ نے میری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے. فرأیت مشارق الارض ومغاربہا، میں نے زمین کے مشرق بھی دیکھ لیے زمین کے مغرب بھی دیکھ لیے.
ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا لمحہ بعد میں ہے، اس سے پہلے ہی اتنا چراغاں ہو رہا ہے اور خبر دے جا رہی ہے کہ جو آنے والے ہیں ان کا نور کس انداز کا ہوگا اور ان کا علم کتنا ہوگا اور ان کی آنکھ کہاں کہاں تک دیکھنے والی ہوگی۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں وَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ، میں نے 3 جھنڈے دیکھے۔ لوگ جھنڈیوں پہ اعتراض کرتے ہیں تو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی رأیت ثلاثۃ اعلام، اعلام علم کی جمع ہے، میں نے 3 جھنڈے دیکھے مدروبات، جن کو گاڑ دیا گیا تھا، چونکہ نگاہ اتنی ہے وسیع کہ مشرق بھی نظر آ رہا ہے مغرب بھی نظر آ رہا ہے، تو فرمایا وہ کہاں کہاں گاڑے گئے تھے، عالمم بالمشرق، ایک جھنڈا مشرق کے آخری کنارے پہ گاڑا گیا تھا، وہ عالمم بالمغرب، اور دوسرا جھنڈا مغرب کے آخری کنارے پر گاڑا گیا تھا، وہ عالمن علی ظہر الکعبہ، اور تیسرا جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگایا گیا تھا۔ امام کسلانی نے مواہب الدنیا میں اور امام زرقانی نے اس کی شرح میں اس کا ذکر کیا، یہ 3 جھنڈے لگا دیے گئے۔ شرح میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ ذات جو آنے والی ہے ان کا مرکز کعبۃ اللہ ہے، اور ان کا فیض اور ان کی روشنی صرف زمین عرب کے لیے یا صرف حجاز کے لیے نہیں، بلکہ ان کی روشنی پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لینے والی ہے۔ مشرق بھی ان کا ہے، مغرب بھی ان کا ہے، اور ہر طرف ان کا دین غالب آنے والا ہے، اور ہر طرف آج کے دن کا نور پہنچنے والا ہے۔ اس واسطے 12 ربیع الاول شریف کا دن کائنات کے سب سے بڑے انقلاب کا سرچشمہ ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کے دن کا مقابلہ دنیا کا کوئی دن نہیں کر سکتا، کیونکہ اس دن میں وہ نور پھوٹا ہے کہ جس نور نے ساری کائنات کا احاطہ کیا ہے، مشرق و مغرب تک۔ آج دیکھو دنیا مغرب میں کہاں تک اسلام پہنچا، اور واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس تک اسلام کی رسائی ہو گئی، اور ہر طرف اسلام کا نور مسلسل پھیلتا جا رہا ہے۔ اس نور کا پہلا جو طلوع تھا وہ 12 ربیع الاول شریف کو تھا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سید آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ان 3 جھنڈوں کا ذکر کرنے کے بعد کہتی فاخذنی المخاض، اس کے بعد ولادت کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ فوضعت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا۔ فنظرت الیہ، تو میرے بیٹے پر جب پہلی نگاہ میری پڑی، سید آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش قسمت خاتون ہیں کہ وہ محبوب جن کو دیکھنے کے لیے ساری کائنات تڑپتی ہے، ان پر پہلی نگاہ جس کی پڑی ہے وہ سید آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کہتی ہے فنظرت الیہ، میں نے دیکھا فاذا هو ساجد، میرا بیٹا سجدہ کر رہا تھا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے بعد سجدہ میں تھے، اور محققین کہتے ہیں کہ سجدہ سے مراد یہ نہیں کہ معمولی حالت کوئی جھکاؤ کی تھی، کہتے ہیں پورا جس طرح سجدہ کیا جاتا ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مکمل سجدہ فرما رہے تھے، اور دنیا کو بتا رہے تھے کہ میرا کائنات میں ظہور، اس کا کام ہی کائنات سے شرک مٹانا ہے اور اللہ کو سجدے کروانا ہے۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا۔ سید آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی گواہی دیتی ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں قد رفع اصبعیہ الی السماء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 انگلیاں آسمانوں کی طرف اٹھائیں، اور صورتحال کیسی تھی، کل متضرع المبتہل، جس طرح کوئی بڑی عاجزی سے دعا مانگ رہا ہو۔ ثم رأیت سحابۃ بیضاء، اس سے اگلا لمحہ جب آیا تو حضرت سید آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں نے ایک بادل دیکھا جو سفید رنگ کا تھا، سحابۃ بیضاء قد اقبلت من السماء، جو آسمان سے آیا ہے، حتی غاشیت ہو، یہاں تک کہ اس بادل نے رخ میرے حجرے کا کیا، آسمان سے چلا ہے سفید بادل میرے حجرے تک پہنچا ہے، اور حجرے میں پہنچنے کے بعد غاشیت ہو، اس نے میرے لخت جگر کو ڈھانپ لیا ہے۔
سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت بادل نے ڈھانپا تو سید آمنہ کہتی ہیں چند لمحے گزرے ہی تھے، غیبت انی، میرا لخت جگر مجھ سے جدا ہو گیا. یعنی اس بادل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے غائب کر دیا. میرے حجرے سے وہ بادل یعنی وہ فرشتوں کا جھرمٹ تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصول کیا اور سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے اٹھا کر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مقامات کی طرف لے گئے جہاں پر لے جانے کا رب نے حکم فرمایا تھا. کس انداز کی ولادت ہے اور کس انداز کی جلوہ گری ہے. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں جب میری آنکھوں سے میرا لخت جگر غائب ہو گیا تو سمعت منادیا، میں نے ایک منادی کی آواز سنی. ینادی، جو آواز دے رہا تھا، طوفو بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس تاجدار کائنات کو پہلے دن ہی اپنی سلطنت دکھا دو. طوفو بہ مشارق الارض و مغاربہا، فرشتوں کو کہا جا رہا تھا ان کو مشارق بھی دکھاؤ، ان کو مغارب بھی دکھاؤ. یعنی وہ نور جس نے ہزارہا سال اللہ کے دربار میں قیام کیا. گزشتہ سال حدیث نور تم نے سنی اور پھر یہ پشت سے پشت کی طرف منتقل ہوتا ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود تک جب نور کی جلوہ گری ہو گئی تو رب ذوالجلال نے وہ جو سفید بادل تھا فرشتوں کا جھرمٹ انہیں کہا طوفو بہ مشارق الارض و مغاربہا، اب ان کو پہلے دن ہی بتاؤ کہ کہاں کہاں تک تمہاری محبت کے جھنڈے لہرانے والے ہیں. اس شاہ زمن کو اپنی سلطنت دکھا دو. مشارق الارض و مغاربہا وادخلوہ البحار، اور صرف فضا میں اور بری راستوں میں انہیں نہ لے جاؤ، انہیں سمندروں میں بھی داخل کرو. ادخلوہ البحار، بحار بحر کی جمع ہے، ان کو بحار میں سمندروں میں داخل کرو. کیوں؟ لیعرفوہ باسمہ، اب یہ غرض ہے کہ مشرق تک کیوں لے جاؤ، مغرب تک کیوں لے جاؤ، ساری زمین کی سیر کیوں کراؤ، ساری فضاؤں کی سیر کیوں کراؤ، سارے سمندروں کی سیر کیوں کراؤ؟ اور اس لیے تاکہ مخلوق کو پتہ چل جائے کہ ہمارے محبوب آ گئے ہیں. لیعرفوہ، تاکہ وہ پہچانے کہ جن کا انتظار تھا وہ آ گئے ہیں. باسمہ ہی، ان کا نام بھی پہچان لیں. ونعتہ ہی، ان کی نعت بھی جان لیں. وصورتہ ہی، ان کا دیدار بھی کر لیں. تو رب ذوالجلال نے فرشتوں وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ سُمِّيَ فِيهَا، پتہ چل جائے کہ ان کے مختلف علاقوں میں مختلف نام ہیں. سمندروں میں ان کا نام ماہی ہے، تاکہ انہیں پتا چلے کہ ماہی آگے ہیں. ایک پنجابی اردو کا لفظ ماہی ہے جو جس میں ہے لاہوری ہوتی ہے، یہ ہے ماہی جس میں دوسری ہا ہے، ہا خا. تو وہ پنجابی والا ماہی وہ محبوب کے معنی میں ہوتا ہے، اردو والا فارسی میں اسی ماہی کو وہ لفظ مچھلی پہ بولا جاتا ہے، مگر یہ لفظ ہے عربی کا ماہی جس کا معنی ہوتا ہے ہر داغ مٹانے والا. تو پتہ چل جائے سمندر والوں کو کہ ماہی آ گئے ہیں. محا یمحو، یمحو جس کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا. تو چونکہ پانی میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ پانی لوگوں کے میل اتارتا ہے، داغ مٹاتا ہے، تو سمندروں میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نام بتایا گیا کہ یہ ماہی ہے. اے سمندروں، تم لوگوں کے ظاہری داغ مٹاتے ہو، یہ لوگوں کے دل سے شرک کے داغ مٹانے آئے ہیں. ماہی کا تعارف کروا دیا گیا. اور آگے روایت میں موجود ہے لا یبقى شیء من الشرک الا محی فی زمانہ، فرمایا یہ آگے ہیں اب کسی طرح کا کوئی شرک باقی نہیں رہ سکے گا. لا یبقى شیء من الشرک الا محی فی زمانہ، کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام آتے تھے، دعوت توحید دیتے تھے، مگر پھر بھی کچھ کام نئے انبیاء کے لیے بچ جاتا تھا کہ وہ توحید کا کام انہوں نے کرنا ہے. فرمایا یہ وہ ذات آ گئے ہیں، یہ کوئی کام چھوڑ کے نہیں جائیں گے، سارا کام کر کے مکمل کر کے جانے والے ہیں. اس بنیاد پر 12 ربیع الاول شریف کا دن کائنات میں عظمت توحید کا سب سے بڑا دن ہے، اور 12 ربیع الاول شریف شرک کے خاتمے کی تحریک کا سب سے بڑا دن ہے.
اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی جلوہ گری شرک کے خلاف ایکشن کی سب سے بڑی تحریک تھی، اور ماہی کا نام دے کر رب نے بتا دیا کہ یہ ہے وہ کہ جن کے ذریعے سے میں نے کائنات سے شرک کا خاتمہ کر دینا ہے۔ اس کے بعد آج کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ سرکار آئے لیکن پھر بھی دنیا شرک سے بری ہوئی ہے، اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے مشرکوں کو تو ختم کیا، بڑے بڑے مشرک اب تک موجود ہیں اور ان کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سرکار کا نام ہے وہ چھیننا چاہتے ہیں۔ اللہ نے محبوب علیہ السلام کا نام ماہی رکھا ہے، آپ جہاں بھی اسماء نبی علیہ السلام پڑھیں گے وہ ماہی والا نام موجود ہوگا، تو ماہی کا معنی ہے شرک مٹانے والا، تو سرکار نے اگر شرک نہیں مٹایا تو پھر دنیا میں مٹا کون سکتا ہے؟ تو ایک نام نہاد طبقہ عظمت توحید کا کریڈٹ خود لینا چاہتا ہے، 12 ربیع الاول شریف کا دن اعلان کر رہا ہے کہ یہ دن کائنات سے شرک کے خاتمے کا دن ہے اور توحید کے جھنڈے لہرانے کا دن ہے۔ یہاں پر جس وقت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ پھر وہ بادل کائنات میں جس کے لیے کہا گیا تھا کہ تم ہر چیز دکھا دو، وہ بادل بہت مختصر وقت میں اپنا کام مکمل کر کے چھٹ گیا اور میں نے اپنے لخت جگر کو پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ دوسری روایت جس کو خطیب بغدادی جو کہ بہت بڑے محدث ہیں اور نقد حدیث کے بہت بڑے ماہر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور اسے ہی مواہب الدنیا میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا اور ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوئے، تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں رأیت سحابۃ عظیمۃ، میں نے بہت عظیم بادل دیکھا۔ پہلی روایت میں تھا میں نے سفید بادل دیکھا، اس میں ہے میں نے عظیم بادل دیکھا، لہا نور، جس بادل میں نور موجود تھا، اسمع فیہا سہیل الخیل، مجھے اس میں گھوڑوں کی آوازیں آ رہی تھی، اس نور کے اندر مجھے گھوڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو میں نے صرف یہی نہیں سنا بلکہ خفقان الاجنحہ، مجھے پروں کی حرکت کرنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ ہے بادل، آوازیں گھوڑوں کی بھی آ رہی ہیں اور آوازیں پروں کی ارتعاش اور حرکت کی بھی آ رہی ہیں، وکلام الرجال، اور ساتھ کچھ انسانوں کی باتیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ حتی غشیت ہو، اس بادل نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیا جس میں اس طرح کی علامتیں موجود تھیں، وغیب عنی، اور مجھ سے نبی علیہ السلام کو غائب کر دیا۔ فسمعت منادی ینادی طوفوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی مشارق الارض، کہا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ میرے بیٹے کو محمد کہہ کے وہ لوگ پکار رہے تھے۔ آواز آئی کہ ان کو تم مشارقی ارض میں بھی لے جاؤ، مغاربی ارض میں بھی لے جاؤ، اور ان کو سمندروں میں بھی لے جاؤ۔ وہ پہلے والی ساری حدیث کے الفاظ موجود ہیں، اور یہاں تک فی جمیل ارض، ساری زمینوں میں بھی لے جاؤ۔ وَعَارِدُوهُ عَلَى كُلِّ رَوْحَانِيٍّ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالطَّيُّورِ وَالْوُحُوشِ، فرما جتنے بھی کائنات کے اندر جن ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں، پرندے ہیں، وحوش ہیں، ہر چیز کو ان کا نام بتا دو، ہر چیز کو مطلع کر دو، اور اس کے ساتھ ان کو کچھ خاص انعام دو۔ یہ حکم تھا رب کی طرف سے، اللہ نے خزانے کھولے ہوئے تھے اور پہلے بھی جو کچھ عطا کیا تھا اس کا کوئی حد نہیں ہے، لیکن ولادت کے بعد بھی جو عطائیں تھیں اس کا بطور خاص سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتی ہیں۔ کیا وَآتُوهُ، انہیں عطا کرو، کیا خلق آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے اخلاق، ہر نبی کی جو خاص خاص باتیں ہیں، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیدا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہا گیا کہ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خلق عطا کر دو۔ خود محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا ہے انا اشبہ الناس بابی آدم، پر جتنی میری مشابہت حضرت آدم علیہ السلام سے ہے اتنی ان کی اولاد میں سے کسی کی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ انا اشبہ الناس، میں سب سے زیادہ
آدم علیہ السلام کے ساتھ مشابہت رکھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد فرمایا میرے خلق کی بھی ان کے ساتھ مشابہت ہے، میری تخلیق کی بھی ان کے ساتھ مشابہت ہے۔ تو روایت میں ہے ومعرفۃ شیس، ان کو حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت دے دو، وشجاعت نوح، اور حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت دے دو، وخلت ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت دے دو، ولسان اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان دے دو، ورضا اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام کا جذبہ رضا دے دو، وفصاحت صالح، اور حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت دے دو، وحکمت لوط، اور حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت عطا کر دو، وبشرى یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام والی بشارت عطا کر دو، وشدت موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام والی جرأت عطا کر دو، وصبر ایوب، اور حضرت ایوب علیہ السلام والا صبر عطا کر دو، وطاعت یونس، اور حضرت یونس علیہ السلام والی طاعت عطا کر دو۔ کیا تقریر ہے کائنات کی محسنہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، جو انہوں نے آواز سنی اور آگے سنائی اور ہم تک پہنچی۔ کہا یہاں بات ختم نہیں ہوئی، یہ بتایا جا رہا تھا انہیں کیا کیا دو، جہاد یوشع، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جیسا جہاد، وہ صوت داؤد، اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسی آواز، وہ حب دانیال، اور حضرت دانیال جیسی محبت، وہ وقار الیاس، حضرت الیاس یعنی الیاسین علیہ السلام جیسا وقار، وہ عصمت یحییٰ، اور حضرت یحییٰ جیسی عصمت، وہ زہد عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا زہد عطا کر دو۔ جن انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے تاریخ میں، کتب میں، الہامی کتابوں میں موجود ہیں، ان سب کا ذکر ہوا، اور ان کے جو اوصاف تھے بطور خاص ان کا ذکر کر کے، جو ایک ایک بات کے وہ اسپیشلسٹ تھے اور ان میں وہ نمایاں وصف موجود تھا، رب ذوالجلال کی طرف سے یہ واضح کیا گیا کہ وہ مجموعے کا مجموعہ محبوب علیہ السلام کو عطا کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر چند باتیں بڑی قابل غور ہیں، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی خلت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے کہ وہ رب کے خلیل ہیں، اور ہمارے نبی علیہ السلام رب کے حبیب ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، خلت والا سٹیپ پہلے ہے اور حبیب والا مرتبہ آگے کا بڑا مرتبہ ہے۔ تو پھر حبیب کا جو مقام ہے اس میں خلیل کا مقام ضرور آ جاتا ہے، مگر خلیل کے مقام میں حبیب کا مقام نہیں آتا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے واضح کر دیا کہ جو خلت والے درجات ہیں، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی بڑی شان ہے، آگ میں گرایا جا رہا تھا تو سامنے سے جبریل علیہ السلام نے کہا حل لک من حاجہ، اگر کوئی میرے ذمہ کام ہو تو بتا دو، میں خدمت کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا اما الیک فلا، جبریل تم کون ہوتے ہو میرے کام کرنے والے، میں تجھ سے کسی چیز کا بھی تقاضا نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آگ تو بالکل قریب آ گئی ہے، اگر میری مدد ناجائز سمجھتی ہو، حالانکہ مجھے تو رب نے بھیجا ہے، تو پھر تم خود رب سے کہو کہ وہ آگ بجھا دے۔ فرمایا حسبی من سوالی علمہ بحالی، میں کیوں کہوں، بولوں تب جب وہ جانتا نہ ہو، اسے خود پتہ ہے تو میں کیوں مانگوں اس سے۔ اتنا بڑا مرتبہ حضرت خلیل علیہ السلام کا تھا، تو رب ذوالجلال نے فرمایا ہم نے ان کو خلت بھی عطا کی ہے، مقام محبت بھی عطا فرمایا ہے۔ اور یہاں پر کہا انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان دے دو۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مرفوعاً ذکر کیا گیا ہے، اول من فتق اللہ لسانہ بالعربیۃ البینہ اسماعیل، تو سب سے پہلے جن کی زبان سے عربی لفظ نکلے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف اس بات سے زبان کی نسبت کی گئی چونکہ عربی زبان کے الفاظ سب سے پہلے جس زبان نے بولے ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے، اور وہ بڑی فصاحت سے بولتے تھے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، آپ نے وہ عربی جو ایک لحاظ سے مردہ ہو چکی تھی، نئے سرے سے اس عربی کو زندگی عطا فرمائی ہے، یہاں تک کہ جس وقت اگلا مرحلہ ہے جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس فصاحت میں بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ایسا ہے کہ آپ نے
وہ فصاحت استعمال کی. صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہاں تک اس پر اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ اسی ماحول میں پیدا ہوئے، ہم جانتے ہیں کہ آپ کہیں پڑھنے نہیں گئے ہو، مگر آپ وہ عربی بولتے ہو جس کی ہمیں خبر نہیں ہے، اس زمانے کو خبر نہیں ہے. اس زمانے کے وہ فصیح و بلیغ جن کو اپنے اوپر گھمنڈ تھا اور باقی کو گونگا کہتے تھے، ان کے بھی طوطے اڑ جاتے ہیں جس وقت تم بولتے ہو. تو فرمایا میری یہ بولی حضرت اسماعیل سے چل کے آئی ہے، جو اس کے بعد ملاوٹ ہو چکی تھی، اس ملاوٹ کو میں نے دور کر کے عربی زبان کی فصاحت کو پھر زندہ و تابندہ کر دیا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی گئی. ان کو بشارت کیا تھی؟ ان کو بشارت دی گئی کہ یعقوب غم نہ کرو، یوسف علیہ السلام بالکل صحیح ہے. یہ ہے بشرا یعقوب. حضرت یعقوب علیہ السلام رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، اور پھر قمیص آ گئی حضرت یوسف علیہ السلام کی جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے، اور اس قمیص کے لگنے سے پھر بینائی واپس آ گئی، اور بشارت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کو مل گئی. وہ ہے بشرا یعقوب. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے کیا بشارت دی ہے؟ دوری عرش سے مجدائے بلقیس سے شفاعت لایا، طائر سدرہ نشیں مرغ سلیمان عرب. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے امت کی شفاعت کی بشارت عطا فرمائی ہے. بشرا یعقوب، اتنی بڑی بشارت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. ادھر صبر ایوب علیہ السلام ہے، کیسے کیسے مصائب تھے، اللہ کے اس عظیم بندے نے صبر کیا ہے اور ایک لمحہ بھی شکایت نہیں کی. اور یہاں صبر دیا گیا، قریش کے سارے ظلم ستم برداشت کیے اور آخری لمحے تک ڈٹ کر ساری مصیبتوں کا مقابلہ کیا. اور چونکہ سید المرسلین ہیں اور تمام رسولوں کے سردار ہیں، ان سب پر جو مشکلات آئی تھیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مجموعی مشکلات کا مقابلہ کیا ہے. وہ ایک ایک قوم کے لیے تھے، آپ جمیع اقوام کے لیے تھے. وہ ایک ایک زمانے کے لیے تھے، آپ جمیع زمانوں کے لیے تھے. آپ کے سامنے تھا کہ قیامت تک کے ناہنجار لوگ میرے دین کے خلاف بولیں گے، وہ میرے بارے میں بغض کا اظہار کریں گے، لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے ایسی شجاعت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے نوح کی شجاعت جو ان کی ایک قوم کے مقابلے میں تھی، رب ذوالجلال نے انہیں جمیع اقوام کے مقابلے میں بھیجا ہے. تو پھر صرف شجاعت نوح نہیں عطا کی بلکہ ان کو سارے نبیوں سے بڑا شجاع بنایا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں یہ بھی بیان ہو گیا کہ ان کو حضرت داؤد علیہ السلام والی آواز دی گئی. تو یہ بیان تھا ہر اس چیز کا کہ جو پہلے زمانے میں مشہور تھی. تشبیہ اس لحاظ سے ہے، ورنہ ہر وصف ہمارے محبوب علیہ السلام کا ان کے اوصاف سے بڑھ کر ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان کا جو حسن ہے اس کے مقابلے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی جو شیرینی ہے اور جس کی وجہ سے دلوں کے تالے کھل جاتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں، تالے اتر جاتے ہیں، وہ چاشنی ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کے اندر کہ آپ کو علی اطلاق رب ذوالجلال نے ہر انسان کی زبان سے خوبصورت اور میٹھی آواز عطا فرمائی ہے. یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے وقار دیا، تو وہ بھی بطور مثال کہ جن کا پہلے مشہور تھا ان کے وقار کا ذکر کر کے فرمایا الیاس علیہ السلام والا وقار دیا ہے. اور پھر اگر یہ جو میں اختصار سے ذکر کر رہا ہوں تفصیل سے ذکر کروں تو اس پر وہ دلیلیں ہیں بخاری شریف کی کہ یہ مشابت محض ایک انداز کی تھی. جس طرح کہ آج تم کہتے ہو کہ فلاں بندہ شیر جیسا ہے، شیروں جیسا بہادر ہے، تو اب شیر میں اور اس میں فرق ہے. کوئی حسن کائنات کا کسی نے اگر چاند کے ساتھ ہمارے نبی علیہ السلام کے حسن کو تشبیہ دی، یا شجاعت میں جو ہے وہ شیروں کے ساتھ یا اور گلاب کے ساتھ، تو یہ اس بنیاد پر کہ لوگوں میں یہ چیزیں اس وصف میں مشہور ہیں، ورنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے ہر وصف ہر کسی سے زیادہ عطا فرمایا ہے. اب وقار حضرت الیاس علیہ السلام کا ہے تو ادھر بخاری شریف میں کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کی بنیاد پر مجھے سارے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے. تو کیا بیان کیا؟ فرمایا صرف مجھ میں ہے، میرے سوا کسی میں نہیں. ان میں ایک کیا ہے؟ فرمایا نصرت بالرعب،
میرے رب نے مجھے روب دے کے میری مدد فرمائی ہے. یہ ہے نا وقار. روب پر کتنا روب ہے؟ فرمایا جتنا میرا ہے اتنا کسی نبی کا نہیں. وہ ہے کیا؟ فرمایا مسیرۃ شہرن، 1 مہینہ دور، یعنی 1 مہینے کی مسافت. گھوڑا پورا مہینہ دوڑتا رہے تو جہاں پہنچے گا وہاں بیٹھا ہوا میرا دشمن مجھ سے یوں ڈرتا ہے جیسے میری تلوار کے نیچے اس کا سر آ چکا ہو. تو اتنا وقار ہے، اتنا روب ہے. تو پتہ چلا کہ اس روایت کے اندر جن جن چیزوں کا ذکر آ رہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام والا صبر دے دو، حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی بشارت دے دو، یہ چیزیں ساری اس بنیاد پر ہیں کہ پہلی امتوں میں یہ اوصاف ان کے مشہور ہو چکے تھے، اور رب ذوالجلال نے وہ مجموعی اوصاف دی ہے اور دیا اس انداز کا ہے کہ خالق کائنات نے ہر وصف میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کمال عطا فرمایا ہے. اگرچہ ان میں سے جہاں جہاں بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے وہ اوصاف تھے وہ کمال والے تھے، مگر یہ وہ درجہ ہے کہ جس میں کمال والوں میں بھی اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو زیادہ با کمال بنایا ہے. یہاں جن چیزوں کا حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذکر کیا، کہتی ہیں یہ آواز آ رہی تھی اغمسوہ فی اخلاق النبیین، ان کو نبیوں کے خلق کا جو حوض ہے اس میں ڈبکی لگواؤ. نبیوں کی اخلاق کے اندر مجموعی طور پر جہاں اکٹھے کیے گئے ہیں. اور پھر فرمایا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، میں نے اب جب میرے صاحبزادے لوٹ کے واپس آئے، ایک تو پہلا دیدار تھا، پھر وہ بادل آ گیا، اور بادل سے جس وقت بادل نے رخصت کیا ان کو میرے پاس تو میں نے دوبارہ دیکھا، نظر تو الیہ فاذن ہوا کل قمر لیلۃ البدر، تو میں نے دیکھا کہ 14ویں کے چاند جیسے ہے. اب یہ تشبیہ بھی صرف اس بنیاد پر ہے کہ زمانے میں لوگ 14ویں کے چاند کو آخری حوالہ سمجھتے ہیں، اس کا نور اور اس کا حسن. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں وریحہ یسطع، میں نے دیکھا کہ خوشبو کے حلے آ رہے ہیں، ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی ہے. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کل مسک الازفر، ازفر کستوری کی خوشبو جیسی مجھے خوشبو آ رہی ہے. میں نے اس حالت کے اندر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں 3 بندے دیکھے، فی ید احدہم ابریق من فضہ، ایک کے ہاتھ میں کوزہ چاندی کا ہے، وفی ید الاخر تست من زمرد اخضر، دوسرے کے ہاتھ میں تھال زمرد سبز رنگ کے زمرد کا ہے، وفی ید الثالث حریرۃ بیضاء، تیسرے کے ہاتھ میں ریشم ہے جس کا رنگ سفید ہے، فنشرہا، جس کے ہاتھ میں ریشم ہے اس نے وہ ریشم کو بچھا دیا ہے، فاخرج منہا خاتما، اس ریشم سے ایک مور نکالی ہے، طہار و ابصار الناظرین، مور اتنی چمک والی ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں. فغسلہ من ذلک الابریق 7 مرات، تو اس کوزے میں جو چاندی کا تھا اس پانی کے ساتھ میرے لخت جگر کو غسل دیا گیا اس تھال کے اندر جو لایا گیا تھا. ثم خطف بین کتفی بالخاتم، اور وہ جو مہر نکالی گئی تھی غسل دینے کے بعد وہ مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک پر دونوں کندھوں کے درمیان پیچھے پشت پہ لگا دی گئی. اس سلسلہ میں آپ ایک پورا موضوع سن چکے ہیں گزشتہ سال کہ ختم نبوت جو ہے نبی علیہ السلام کے پیکر پر جو خاتم ہے مہر، اس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ولادت کے وقت وہ خود جسم میں پہلے ہی تھی خلقت کے لحاظ سے، اور کچھ کا یہ خیال ہے کہ وہ بعد میں جس طرح اس روایت میں موجود ہے کہ فرشتہ آیا اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ مہر بدن پر لگا دی گئی. لیکن زیادہ راجب وہی ہے کہ تخلیق اور خلقت کے لحاظ سے ہی وہ ایسا نشان بدن میں موجود تھا جس کو مہر نبوت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. یہاں پر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بیان کیا اسی مضمون کا ایک حصہ امام بدر الدین زرکشی جو علوم قرآن کے بہت بڑے ماہر ہیں، البرہان نام سے ان کی بڑی ضخیم جلدیں ہیں علوم قرآن کے بارے میں. اس کے علاوہ حافظ ابو بکر بن عائد جو اپنے زمانے کے بہت بڑے پیشوا تھے، ان کی کتاب المولد کے اندر بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں لما ولد صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا، حضرت عبداللہ بن عباس، چونکہ حضرت عباس اصل گواہ ہیں اس وقت کے مناظر کے، تو ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عباس آگے اس کی روایت کرتے ہیں، کہتے لما ولدا، جب نبی علیہ السلام کا میلاد ہوا، قال فی اذنہ رضوان خازن الجنان، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں رضوان نے، جو جنت کا خازن ہے، جنت کا وزیر خزانہ، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ بات کی، ابشر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوش ہو جائیں، وقت ولادت، فما باقی لنبی علم الا وقد اوتیتا، کسی نبی کا جتنا بھی علم تھا وہ سارا علم مجموعی طور پر آپ کو عطا کر دیا گیا ہے، فانت اکثرهم علما واشجعهم قلبا، رب ذوالجلال نے تمہیں تمام انبیاء کرام میں سے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے اور سب سے زیادہ شجاعت عطا فرمائی ہے۔ پھر اس مقام پر حضرت سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا ولادت کا منظر بیان کرتی ہیں، اور اس کے راوی بھی حضرت عبداللہ بن عباس اور ان سے حضرت عطا ہے، کہتی ہیں کہ لما فاصل منی، جب نبی علیہ السلام مجھ سے جدا ہوئے، خرج معہ نور، تو ایک نور آپ کے ہمراہ ظاہر ہوا، اضاء له ما بین المشرق والمغرب، اس نور سے مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ تھا سب کچھ روشن ہو گیا، ثم وقع الى الارض متعمدا على يديه، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہوئے زمین میں حالت سجدہ میں چلے گئے، ثم اخذ قبضة من التراب، پھر مٹھی میں مٹی پکڑی، ورفع رأسه الى السماء، اور آسمان کی طرف اپنا سر اٹھا لیا۔ طبرانی نے جو روایت کیا ہے اس میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ یہ ہیں، لما وقع الى الارض، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، وقع مقبوضۃ اصابع یدیہ، تو اپنے ہاتھوں کی جو انگلیاں تھیں ان کو اس طرح آپ نے بند کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد ان کو کھولا، مشیرم بالسبابۃ کالمسبح بہا، تو جو شہادت والی انگلی ہے اس کو اس طرح کرتے ہوئے اس انداز میں محبوب علیہ السلام نے سر اٹھایا کہ جس طرح وہ انگلی ہلا کر اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ فاطمہ بنت عبداللہ کی گواہی، جو عثمان بن ابی العاص راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میری امی جو ام عثمان ہیں جن کا نام فاطمہ بنت عبداللہ، انہوں نے یہ بات بیان کی، لما حضرت ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آ گیا، رأیت البیت حین وقع امتلا نورا، جو ہی نبی علیہ السلام جلوہ گر ہوتے گئے تو جو گھر جس میں آپ کی ولادت ہو رہی تھی وہ سارے کا سر گھر نور سے معمور ہو گیا، ورأیت النجوم تدنو، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ستارے بالکل قریب ہو گئے، اور میں نے یہ دیکھا حتی ظننت انہا ستقع علی، مجھے یہ لگنے لگا کہ ستارے مجھ پہ گر پڑیں گے، یعنی اتنا قرب ستاروں کا تھا اور اس قدر وہ زمین کے قریب آ رہے تھے، لگتا تھا کہ زمین پہ گر پڑیں گے۔ امام بہقی نے بھی اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے اور اس کی تخریج کی ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں، امام بزار نے اپنے مجموعہ میں، امام طبرانی نے، امام حاکم نے، سب نے حضرت ارباز بن ساریہ سے یہ روایت کیا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مجموعی میلاد کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا، حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے، فرمایا سن لو، انی عند اللہ لخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ، فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کا گارا بھی تیار ہو رہا تھا، میں اس وقت بھی رب کے نزدیک خاتم النبیین تھا۔ اب اس سے مراد یہ نہیں کہ رب کے علم میں تو ہر چیز ہی ہے، یعنی یہ اپنا پس منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں جس خصوصیت کی بنیاد پر، فرمایا اس وقت بھی میری نبوت تھی، اور نبوت ہی نہیں تھی بلکہ ختم نبوت بھی تھی، میرا یہ وصف جو ہے وہ ثابت تھا، اور فرمایا سأخبرکم عن ذلک، میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا میں کون ہوں، انی دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، و بشارت عیسیٰ، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں،
وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ، اور میں اپنی امی جی کا وہ خواب ہوں جو میری امی نے دیکھا تھا۔ تو اب اس خواب کا ذکر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لفظوں میں کر دیا، اور یہ حدیث کے اتنے ائمہ نے یہ حدیث شریف اس کو ذکر کیا ہے، جس کے اندر میں نے ان کا تذکرہ کر دیا، امام احمد، امام طبرانی، امام حاکم، امام بہقی اور اس کے علاوہ بزار، یہ سب حدیث کے چوٹی کے امام ہیں۔ اس حدیث کو روایت کیا جس میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہمارے نبی علیہ السلام نے اجمالاً یہ بیان کر دیا کہ لوگوں، میں وہ خواب ہوں جو خواب میری والدہ محترمہ نے دیکھا تھا، میں دعائے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اور میں وہ خواب ہوں جو میری ولادت سے پہلے ہی میری والدہ محترمہ نے دیکھ لیا تھا۔ ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام ابن حجر نے اور اس کے علاوہ ابن حبان اور حاکم نے جس حدیث کو صحیح حدیث قرار دیا اور سند پر بحث کرتے ہوئے اس کی تصحیح کی، اس میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ موجود ہیں، ان ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأت حین بدأتہ نورا، کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنم دیا تو انہوں نے نور کو دیکھا۔ کیسا نور تھا؟ اضاءت لہ قصور الشام، کہ وہ بیٹھی مکہ شریف میں تھی مگر ان کو شام کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ اضاءت لہ، نبی علیہ السلام کے لیے بھی شام کے محلات روشن ہو گئے، اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوسرے الفاظ موجود ہیں کہ ان کو مشرق و مغرب کی طرف ہر چیز نظر آنے لگی۔ ایسے ہی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بھی مروی ہے، کہتی ہیں لقد رأیت لیلۃ ودعتہ، جس رات میں نے محبوب علیہ السلام کو فجر کے وقت جنم دیا، ایسا نور نکلا کہ جس نور کی وجہ سے ہر چیز روشن ہو گئی، اور یہاں پر اس روایت میں اس نور کو شہاب سے ترجیح دی کہ ایک ایسا ستارہ تھا، اضاءت لہ الارض حتی رأیت قصور الشام، فرمایا زمین ہر چیز روشن ہو گئی ان کے لیے، اور مجھے بھی اتنی روشنی ملی یہاں تک کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی ارشاد فرماتی ہیں، فولدتہ نظیفا ما به قذر، کہ میں نے جنم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس حال میں جنم دیا کہ کسی طرح کی کوئی آلودگی بدن پر موجود نہیں تھی۔ اس کو ابن سعد نے بھی روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جلوہ گری، یہ سارے مناظر اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ جو خالق کائنات نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے۔ یہ نور کے ظہور کا سب سے پہلا مرحلہ تھا، اور اس کے بعد یہ نور مسلسل بڑھتا چلا گیا۔ فَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر بعد والی گھڑی میں پہلے سے نور میں اضافہ ہو رہا تھا، ہر بعد والی گھڑی میں پہلے سے نور میں مزید عروج آ رہا تھا۔ وہ نور چلا مکہ شریف سے، وہ نور پہنچا مدینہ شریف، اس نور کا آج بھی منظر ہمارے سینوں میں موجود ہے۔ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نور تقسیم کیا تھا وہ نور ختم نہیں ہوا، وہ نور موجود ہے۔ اس نور کے موجود ہونے کی دلیل قرآن مجید کا اپنی اصلی شکل میں موجود ہونا ہے۔ اس نور کے موجود ہونے کی دلیل کروڑوں انسانوں کے دلوں میں نور ایمان کا موجود ہونا ہے۔ اس نور کے موجود ہونے کی دلیل آج بھی اسلام کا اپنی اصلی شکل میں موجود ہونا ہے۔ یہ ساری علامتیں اس بات پر گواہ ہیں کہ جس ولادت کا نور اب تک باقی ہے اس کا سرور بھی باقی رہنا چاہیے۔ جو ہی یہ موسم آتا کچھ لوگوں کے فتوے متحرک ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر وصال اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے حوالے دے کر لوگوں کو اس خوشی سے روکنا چاہتے ہیں جو کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے آپ کا نور بھی غائب ہو گیا، آپ کا دیا ہوا تحفہ بھی غائب ہو گیا، آپ کے دیے ہوئے انعامات بھی غائب ہو گئے، اور آپ کی دی ہوئی چمک بھی غائب ہو گئی، تو پھر تو دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی، اور پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر سوگ منانا چاہیے۔ اور اگر آج بھی ان کا نور ہی سینے میں موجود ہے تو پھر سوگ نہیں منانا چاہیے،
پھر اس دن کو عید کے طور پر منانا چاہیے. یہ اعزاز ہے اس دن کا کہ جس دن کو خالق کائنات جل جلالہ نے کائنات میں جو جتنا بھی انوار و تجلیات کی تقسیم کا لحاظ تھا اس کے لیے مبدا اور اوریجن بنا دیا رب ذوالجلال نے ہمیشہ کے لیے. اور اختصاص ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں ان سب کے لیے اس حیثیت کو واضح کیا کہ ان کا آنا دنیا میں منفرد تھا، ان کا آنا دنیا میں ایک باکمال آنا تھا، مگر ان سب کی ولادت کے مقابلے میں یہ میلاد ہے میرے محبوب علیہ السلام کا کہ جس کو رب ذوالجلال نے ہر میلاد پیغمبر پر ترجیح دی ہے اور ہر میلاد پیغمبر پر اس کے اثر کو سب سے زائد فرمایا ہے. اس کی دلیلیں روشن ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی نبی ایسے نہیں تھے کہ جن کی ولادت کے بعد کسی اور نبی کی ولادت کی گنجائش باقی نہ رہی ہو. سارے عظیم انداز میں آئے مگر پھر بھی انتظار باقی تھا. یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد وہ پھول کھلتے تھے اور خوشبو کا اعلان کرتے تھے کہ ابھی وہ آ رہے ہیں جن کا ہمیں بھی انتظار ہے. اور 12 ربیع الاول شریف کی سہانی صبح کو جب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، یہ ایسی پیدائش ہے کہ جس کے بعد ہمیشہ کے لیے کسی نبی کی ولادت کا دروازہ بند ہو گیا. اس واسطے اس کی انفرادیت ہے اور تمام میلادوں پر اس میلاد کی سب سے بڑی شان ہے. اور اب جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی ولادتیں تھیں ان سب کی خوشی اس میلاد میں موجود ہے، ان سب کی خوشی اس میلاد کا حصہ ہے. کہ ہم کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے. مطلب کیا؟ ایمان لانے کے لحاظ سے جو ترجمہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے اور جو ہزارہا تشریحات میں موجود ہے، باقی رب ذوالجلال نے فرق تو خود کر دیا ہے، ولادت میں بھی فرق کیا ہے. باقی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جلوہ گری اس طرح کی تھی، ان کے ہوتے ہوئے بھی زمین میں اور نبی ہوتے تھے اور ان کے بعد بھی آ جاتے تھے. ہمارے نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بھی کوئی نہیں تھا اور بعد میں بھی کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. ہوتے ہوئے یہ نہیں تھا کہ آپ وہاں عرب میں نبی ہوتے، ہند میں کوئی اور نبی ہوتا اور پھر امریکہ کے جو علاقہ اس میں کوئی اور نبی ہوتا. نہیں، پوری کائنات پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے وقت اس سے پہلے ہی سارے انبیاء علیہ السلام آ کے واپس جا چکے تھے. اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز میں جلوہ گر ہوئے کائنات کے اندر کہ آپ کے ہوتے ہوئے اور کوئی نبی موجود نہیں تھا اور نہ ہی ولادت ہو سکتی ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے انسانیت کی رہنمائی کر دی کہ فرق نہیں ہے رسولوں میں، سارے رسول عظیم ہیں، سب پر ایمان لانا لازم ہے. ایمان لانے کے لحاظ سے اگر کوئی فرق کرے گا کہ میں ایک کو مانتا ہوں دوسرے کو نہیں مانتا تو اس کا ایمان ریجیکٹ ہو جائے گا. باقی ان کے آغاز سے لے کر اختتام تک یعنی وصال تک اور ہمیشہ تک یہ ان کا اعزاز ہے کہ رب ذوالجلال نے ان کو ہر مرحلے میں انفرادی شان عطا فرمائی ہے. ایسا کیوں ہوا جب پہلے نبوتیں یوں چلتی رہیں کہ بیک وقت کئی نبی موجود رہے؟ اب کیوں ایسا ہوا کہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور کوئی موجود نہیں ہوگا؟ تو خالق کائنات جل جلالہ یہ واضح کر دینا چاہتا تھا کہ جس وقت کئی انبیاء ہوں گے تو پھر ماننے والے ان میں تقسیم ہو جائے گی. کوئی کسی کی پارٹی بن جائیں گے، کوئی کسی کا کلمہ پڑھیں گے، کسی علاقے والے کسی کے نعرے لگائیں گے، کسی علاقے والے کسی کا جشن منائیں گے اور کسی علاقے والے کسی کی محفل سجائیں گے. محبت تقسیم ہو جائے گی. اللہ چاہتا ہے کہ اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ محبت کا ایک ہی مرکز بن جائے، محبت کا ایک ہی محور بن جائے، محبت کا ایک ہی مقام ہو کہ جس نے بھی میلاد منانا ہے اب ان کا میلاد منانا ہے، جس نے بھی جھنڈا اٹھانا ہے ان کا جھنڈا اٹھانا ہے، ایمان سب پہ لانا ہے، ادب سب کا کرنا ہے، احترام سب کا لازم ہے، توہین ہر ایک کی ناجائز ہے، ہر ایک کا ادب فرض کر دیا گیا ہے. مگر بحیثیت نبی جن کا کلمہ پڑھنا ہے وہ صرف ایک ذات گرامی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا کلمہ رائج ہے، جن کا استقبال ہر بستی کر رہی ہوگی اور جن کی محبت کے ترانے ہر طرف الاپ پہ جا رہے ہوں گے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے
یہ انفرادیت عطا فرما دی ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو اور میلاد کو، تاکہ پتہ چل جائے کہ جن کا آغاز لمحہ ولادت اتنا منفرد ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ان کی زندگی کی ہر گھڑی میں اللہ ان کو کتنے امتیاز عطا فرمائے گا۔ محتشم سامعین حضرات، انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک نہایت ہی اہم موضوع پر گفتگو ہوگی، عید میلاد، تیسری عید یا پہلی عید؟ آج لوگ شور مچاتے ہیں کہ یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی، تو ہم تو اس کو تیسری مانتے ہی نہیں، ہم تو اس کو سب سے پہلی عید مانتے ہیں۔ اس موضوع پر انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک گفتگو ہوگی، وقت پہ پہنچے، اور ساتھ جس طرح کے مسجد کے لیے پہلے بھی اعلان کیا تھا، آئندہ جمعۃ المبارک بطور خاص سارے احباب تیاری کر کے آئیں، چونکہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے جو لی الارض مسجدا وطہورا، یہ 12 ربیع الاول شریف والا دن جو ہے یہ کائنات میں اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ اس دن اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنایا ہے۔ اس نسبت سے اپنی مسجد کے لیے بطور خاص آپ نے عطیات اگلے جمعے کو پیش کرنے ہیں، سارے مکمل تیاری کر کے آئیں۔ اللہ ہمیں اس ماہ مقدس کی زیادہ سے زیادہ برکتیں عطا فرمائے، اور ساتھ اس کی محافل کے انعقاد میں یہ بھی بطور خاص ذہن میں رکھیں، ادارہ صراط مستقیم پاکستان کی طرف سے عید میلاد کا پرچم وہ پرنٹ کر دیا گیا ہے، آپ کو حاجی منیر احمد صاحب کے پاس، صوفی محمد رشید صاحب کے پاس، قاری محمد شیخ صاحب کے پاس سے وہ پرچم مل سکیں گے۔ آپ تمام احباب وہ پرچم لیں، اپنے دکانوں پر، مکانوں پر وہ جھنڈا لہرائیں جس پہ لکھا عیدوں کی عید مبارک ہو اور کلمہ شریف لکھا ہوا ہے، آپ وہ جھنڈا لہرا کر اپنی محبتوں کا اظہار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔